چین کے صدر نے کبھی بھی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں دیا جس طرح کا سٹیٹمنٹ انہوں نے اب دیا ہے، کیونکہ حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں جہاں سے آگے جو ہے وہ ان کو یہ سٹیٹمنٹ دینا پڑ گیا ہے۔ امریکہ نے چین کے راستے بند کرنا شروع کیے، خاص طور پہ وہ انڈیا کو اکسا رہا ہے کہ ہر حال میں چین کے ساتھ ایک جنگ کریں۔ انڈیا نے ٹینک تک پہنچا دی ہیں پہاڑوں کے اوپر، اور فوج بہت بڑی تعداد میں وہاں پہنچا دی ہے، اور لداخ میں ایک جنگ کے لیے انڈیا بھی تیار ہے۔ دوسری طرف پاکستان بھی یہ سوچ رہا ہے کہ اگر چین اور انڈیا میں ایک جنگ ہوتی ہے اور فیصلہ کن مرحلہ آتا ہے تو پاکستان کشمیری مجاہدین کا ساتھ دے گا، اور وہ پاکستان نے ہمیشہ سے کہا کہ ہم ان کے ساتھ ہر لحاظ سے کھڑے ہیں کشمیری مجاہدین کے ساتھ، اور کشمیریوں کے پاس یہ موقع ہوگا آزادی حاصل کرنے کا۔ اب اس وقت چین کے صدر نے جو بیان دیا وہ بہت امپارٹنٹ ہے۔ انہوں نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ وہ پوری طرح سے فوکس کر لیں جنگ کے لیے اور اپنے آپ کو ہر لحاظ سے جنگ کے لیے تیار رکھیں۔ صدر شی جن پنگ کی چینی فوج کو جنگ کے لیے تیار رہنے کی ہدایات اور امریکہ کے ساتھ کشیدہ حالات کی وجہ سے ان کو یہ بیان دینا پڑا، اور اس بیان کو اس وقت بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ چینی صدر نے فوج کو پوری توجہ اور توانائی کے ساتھ جنگ کے لیے تیار رہنے کی ہدایات جاری کی ہیں، اور پرسنلی جا کے انہوں نے وزٹ شروع کیے ہیں۔ یہ ایسے موقع پر ہوا ہے جب چین نے بہت ساری دفاعی ایکسرسائزز شروع کر دی ہیں، اور یہ جو ایکسرسائزز انہوں نے شروع کی ہیں یہ بہت امپارٹنٹ ہیں، کیونکہ اس وقت امریکہ ایک دوسرا چین کا دشمن ڈھونڈ رہا تھا، اور اس میں اس کو کافی حد تک کامیابی حاصل ہوئی کہ اس نے تائیوان کو چین کے خلاف کھڑا کرنے کی پوری کوشش شروع کر دی ہے، اور تائیوان کو ہتھیار دینے کا وعدہ کیا ہے، تائیوان کو جو ہے وہ فوجی امداد دینے کا وعدہ کیا ہے، اور تائیوان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ چین سے اپنے پانی اور اپنے آس پاس کے ایریاز جو ہے اس کے اوپر مکمل کنٹرول حاصل کریں۔ لیکن تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہلے تائیوان کا آپ دیکھ لیں۔ تائیوان جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے بہت لمبے عرصے تک جاپان کے کنٹرول میں رہا تھا، جاپان تائیوان کے اوپر حکومت کرتا تھا، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد چین جو ہے وہ تائیوان کا حکمران بنا، اور اس وقت یورپ نے اور امریکہ نے چین کا ساتھ دیا تھا، اور چینیوں کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے کیونکہ جاپان کے ساتھ جنگ کر رہا تھا امریکہ، تو یہاں پہ دوسرا ان کو چین نظر آیا تو چین کے کنٹرول میں دے دیا، تو تائیوان چین کے کنٹرول میں رہا بڑے لمبے عرصے تک، لیکن پھر بعد میں حالات خراب ہونا شروع ہوئے۔ چین کے اندر ایک سول وار جیسی کیفیت تھی اور ایک پولیٹیکل بہت بڑی ڈیوائڈ پیدا ہو گئی۔ تو چین میں ایک لیڈر تھا جس کا نام تھا چیانگ کائی شیک۔ یہ جو لیڈر تھا چین کے اندر، یہ شخص فرار ہوا اپنے بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ، جو تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ لگ بھگ 15 لاکھ لوگ، 1.5 ملین یعنی 15 لاکھ لوگ تقریباً جو ہے وہ چین سے نکل کر تائیوان پہنچ گئے، اور یہ وہ ایک گروپ تھا جنہوں نے تائیوان میں ڈومیننس حاصل کر لی، وہاں پہ یہ زیادہ مؤثر ثابت ہوئے، اور وہاں پہ اقتدار پہ کافی عرصے تک بہت حد تک یہ قابض رہے، اور یہ گروپ وہاں پہ رہا، اور اس نے چین کی مخالفت کی، اور چین کے ساتھ پہلی مرتبہ تائیوان کے حالات خراب ہونا شروع ہوئے، اور تائیوان چین کے کنٹرول سے باہر چلا گیا۔ یہ تقریباً کوئی 40-50 سال تک یہ معاملہ رہا۔ 1985 کے بعد سے چین کے ساتھ کچھ تائیوان کے حالات بہتر ہوئے، اور سن 2000 میں وہاں پہ جمہوریت آئی تائیوان میں، اور تب سے لے کے اب تک الیکشن ہوتے ہیں۔ اس میں ایک نہایت دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ جس نے جاپان سے تائیوان کو الگ کروایا تھا، اور چین کے زیر اثر جب تائیوان گیا تو امریکہ بہت خوش تھا اس دور میں، آج وہ چین کا دشمن ہے اور جاپان کے ساتھ کھڑا ہے، اور تائیوان کو چین کے خلاف اکسا رہا ہے۔ اب چین کے لیے تائیوان اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ساؤتھ چائنا سی میں یہ ایک جزیرہ نما ملک ہے۔ تائیوان ترقی بھی اس نے خوب کی ہے، جیسے چین نے کی ہے ویسے اس نے بھی کی ہے، چائنیز ٹائپ کے یہ لوگ ہیں۔ اب وہاں پہ جمہوریت آ چکی ہے گزشتہ 20 سال سے، وہاں الیکشن ہوتے ہیں، سن 2000 میں الیکشن ہوئے تو اس کے بعد سے لگاتار الیکشن ہوتے ہیں۔ تو تائیوان میں اس وقت ایک ایسی حکومت موجود ہے جس کو امریکہ نے، اور وہ حکومت خود بھی ایسی سوچ کے ساتھ موجود ہے کہ وہ چین کے زیر اثر نہیں رہنا چاہتی، اور چین سے اپنے پانی جو ہے ان کے علاقے واپس لینا چاہتی ہے۔ ساؤتھ چائنا سی کے اندر چین کی بہت بڑی گزرگاہیں ہیں، چین یہ چاہتا ہے کہ یہ علاقوں پہ اس کا کنٹرول رہے، لیکن تائیوان اس کے بالکل قریب ایک ایسا جزیرہ ہے جو اگر اپنی حدود بندی کرے پانی کی تو چین کا حصہ بہت بڑا چلا جاتا ہے، اور اس صورتحال میں اگر وہ امریکہ کو اجازت دیتا ہے، کیونکہ وہ پھر تائیوان کا پانی ہوگا، اگر وہ کہتا ہے امریکہ کو اپنے بیڑی بیڑے لے کے یہاں پہ آ جائے تو وہ چین کے لیے ہمیشہ ایک خطرہ موجود رہے گا۔ انڈیا آ سکتا ہے وہاں پہ، آسٹریلیا آ سکتا ہے، کینیڈا آ سکتا ہے، یورپ آ سکتا ہے، امریکہ آ سکتا ہے، جاپان، تو یہ چین کے لیے خطرہ رہے گا۔ دفاعی لحاظ سے پانیوں کے اندر ساؤتھ چائنا سی میں چین کے لیے تائیوان کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ چین نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر آپ نے تائیوان کو ہتھیار فروخت کیے تو اس کے نتائج ہوں گے، اور پھر ہمیں اس کے اوپر فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اب اس موقع کے اوپر جب امریکہ کا انوائے یا ان کا نمائندہ تائیوان میں جاتا ہے، تائیوان جو ہے وہ رابطے میں رہتا ہے امریکہ کے ساتھ، کانگریس میں امریکہ میں یہ بات چیت ہوتی ہے کہ تائیوان کو اسلحہ فراہم کیا جائے، تائیوان کو ایک مضبوط قلعہ بنایا جائے جہاں پہ امریکنز بیٹھے ہوں اور ان کے اتحادی، اور یہاں سے وہ چین کے مفادات کو ضرب لگائیں اور چین کو اس جگہ پہ کمزور کیا جائے۔ تو یہ ایک دفاعی حکمت عملی ہے امریکہ کی، اور یہ امریکہ کا ایک ٹرمپ کارڈ ہو سکتا ہے۔ چین اس بات کو سمجھتا ہے، اور اس بات کو سمجھتے ہوئے انہوں نے کہا اپنی فوج کو، چائنیز صدر نے، کہ چاقو چوبند رہے، پورے خلوص کے ساتھ اور وفاداری کے ساتھ آپ جنگ کے لیے تیار رہیں۔ چین ایسا کہتا نہیں ہے، بڑھ کے نہیں مارتے،
وہ تقاریر نہیں کرتے، لیکن انہوں نے اب ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے، میں نے آپ کو دکھائی تھی، آپ دوبارہ دیکھ لیں، یہ بڑی موٹیویشنل اور بڑی زبردست قسم کی ویڈیو ہے، اس کے اندر میوزک بھی ہے۔ تو یہ ویڈیو انہوں نے جاری کی اور اس کے بعد انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا اور فوج سے جا کے ملاقات کی۔ تو چینی صدر کا یہ دورہ بڑا اہم ہے، فوج کے ساتھ ان کا یہ خطاب بڑا اہم ہے، فوج کو ان کا یہ پیغام بڑا اہم ہے، اور اس وقت جب 5 مختلف بڑی مشقیں، جنگی مشقیں پانیوں کے اندر چین نے شروع کر دی ہیں، اور یہ بات واضح رہے کہ چین تائیوان کو اپنا حصہ قرار دیتا رہا ہے، کیونکہ پہلے جاپان کا تھا، پھر چین کا تھا، پھر چین سے کچھ لوگ فرار ہو کے گئے، انہوں نے الگ کیا، پھر بعد میں یہ بھی طے پایا ایک دور کے اندر کہ ہم ایک ملک ہیں اور 2 پالیسیز ہیں، یعنی 2 الگ الگ ایڈمنسٹریشن ہوگی لیکن ملک ایک ہوگا، اور لیکن پھر اس کو بھی تائیوان نے نہیں مانا۔ اب امریکہ جو ہے وہ تعلقات بڑھا رہا ہے اور چین اس کو ناپسند کر رہا ہے۔ امریکہ نے نہ صرف تائیوان کے ساتھ سفارتی اور اقتصادی مراسم بڑھائے ہیں، بلکہ چند دن قبل اسے جدید ہتھیار اور راکٹ فروخت کرنے کی جو تجاویز ہیں وہ کانگریس میں پیش کی ہیں، جس پہ رد عمل ظاہر کیا تھا چین نے، اور چینی دفتر خارجہ نے اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو تائیوان کے ساتھ عسکری تعلقات استوار کرنے سے باز رہنے کی ہم تنبیہ کر رہے ہیں، ہم وارن کر رہے ہیں کہ امریکہ باز رہے، ایسا نہ کرے۔ اور اس سے پہلے بھی چینی صدر جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ تائیوان پر چینی حق جو ہے اس کو تسلیم کیا جائے، اور ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہم اس حق کو تسلیم کروانے کے لیے گریز کریں گے عسکری طاقت کو استعمال کرنے سے، یعنی اگر ہمیں فوجی طاقت بھی استعمال کرنی پڑی اپنا یہ حق حاصل کرنے کے لیے، تائیوان ہمارا حصہ ہے، تائیوان ہمارا ملک ہے، اس کے آس پاس جو پانی ہے اس کے اوپر چین کا حق ہے، اور چین اس کو صرف اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ کوئی آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ توسیع صرف اس لیے کر رہا ہے کہ زمین کا ایک ٹکڑا چاہیے، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ یہ اگر پانیوں کے اوپر سے اس کا کنٹرول ہٹ جاتا ہے اس ایریا میں تو یہ اس کی ایک بہت بڑی دفاعی کمزوری ہمیشہ کے لیے بن جائے گی۔ اگر تائیوان ایک انڈیپینڈنٹ یونٹ کے طور پہ بھی رہنا چاہتا ہے تو چین کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ جو اس کے آس پاس کے پانی ہے اس کے اوپر چین کی حکمرانی ہونی چاہیے چین کے مطابق، اور وہاں پہ امریکنز کو، یورپینز کو، آسٹریلینز کو یا چین کے جتنے بھی دشمن ہیں ان کو وہاں پہ اپنے بحری بیڑے اور جنگی بحری بیڑے خاص طور پہ لانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے چین کی سوچ، وہ مستقبل کو دیکھ کر فیصلہ کر رہے ہیں۔ اب اس وقت جب چین کے صدر نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے، چین نے 5 بہت بڑی جنگی مشقوں کا آغاز کیا ہے، یہ 4 مختلف سمندر ہیں اس کے ساحلی علاقوں میں، اور وہاں پہ 5 جنگی مشقیں ہیں جو چل رہی ہیں اس وقت، اور وہاں پہ لائیو فائر ہو رہا ہے اور لگاتار ہو رہا ہے، اور یہ وارننگ ہے امریکہ کے لیے اور امریکہ کے اتحادیوں کے لیے۔ یہ جو مشقیں ہیں یہ آئندہ 3 روز تک جاری رہیں گی، اور ان مشقوں کے اندر جو ہے وہ منع کر دیا گیا کہ کوئی بھی جو نارمل بحری جہاز ہے، تجارتی جہاز ہو یا مسافر یا کوئی بھی ہو، ان کو ان علاقوں میں داخلے سے روک دیا گیا ہے۔ یہ 4 مختلف علاقے ہیں جن میں سے ایک جنوبی بحیرہ چین ہے، ایک مشرقی چائنا سی ہے، ایک شمال میں بوہائی کا علاقہ ہے، یعنی یہ مختلف سمندری علاقے ہیں جہاں پہ یہ مشقیں کی جا رہی ہیں، اور کوئی بھی دوسرا بحری جہاز اب اس علاقے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بات بھی واضح ہے کہ چین میں فوج کی تربیت کے لیے پورے سال ہی مشقوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن اتنے بڑے پیمانے کے اوپر اس سے پہلے ایسی مشقیں ان سمندروں کے اندر کبھی نہیں ہوئی۔ تو یہ امریکہ کے لیے اور امریکہ کے اتحادیوں کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے، ایک بہت بڑی وارننگ ہے۔ تائیوان جو ہے وہ اس وقت امریکہ کا ایک ٹرمپ کارڈ ہے، اگر امریکہ اس کارڈ کو صحیح طرح استعمال کر گیا اور اتحادیوں کے ساتھ جا کے تائیوان کے پانیوں میں اپنے بحری بیڑے اتار دیے اور تائیوان کی سرزمین پہ اپنے سسٹم نصب کر دیے اور تائیوان کی اکانومی پہ اور اس ملک کے اوپر اپنا کنٹرول کر لیا، تو پھر امریکہ اس قابل ہوگا کہ چین کے ساتھ جب چاہے گا چھیڑ چھاڑ کرے گا اور مداخلت کر پائے گا، لیکن چین ایسا ہونے نہیں دے گا۔ چین کو اس بات کا بالکل پتہ ہے کہ دفاعی لحاظ سے تائیوان اس کی کمزوری ہو سکتا ہے۔ ساؤتھ چائنا سی میں اس وقت چین کا سکہ بولتا ہے، وہ وہاں بہت مضبوط ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی آ جا نہیں سکتا، اور وہ وارن کرتا ہے باقاعدہ، چاہے امریکنز ہیں، چاہے انڈینز ہیں، چاہے کوئی بھی آئے، وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہے روک سکتا ہے، اس کے بعد یہ طاقت موجود ہے، یہ قدرت موجود ہے۔ لیکن اس وقت جو تائیوان ہے وہ اس کی ایک کمزوری بن سکتا ہے، چین کو ہر حال میں اپنی یہ کمزوری دور کرنی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے لداخ میں اس نے چین نے انڈیا کو چیلنج کیا تھا اور انڈیا کو باز رکھا تھا سی پیک میں پنگا کرنے سے، اور سی پیک کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو گلگت بلتستان کی طرف سے انڈیا شرارت کرنے والا تھا، چین نے اس کو ناکام بنایا تھا، ایسے ہی اب اس کو ایک اور بہت بڑے محاذ کا سامنا ہے، اس کے لیے وہ مشقیں اپنی کر رہے ہیں۔ یہ بہت سخت وقت ہے، امریکہ نے اگر ہوش کے ناخن نہ لیے اور وہ بضد رہا تائیوان کو ایک فوجی قلعے میں تبدیل کرنے پر، تو یاد رکھیے گا کہ چین اس معاملے کو اتنی آسانی سے ہاتھ سے جانے نہیں دے گا، اور تائیوان کے معاملے کے اوپر یہاں پہ بہت زیادہ حساس ہے چین، اس کے نتیجے میں خدا نخواستہ ایک جنگ بھی ہو سکتی ہے۔